जुर्म की ऐसी राह पे चल निकला, किलिंग मशीन बन गया। पूरे कराची में बेदरीग खून रेजी होती थी। रेहान अहमद उसमें पेश होता था। लियाकताबाद जिसे लालू खेत भी कहा जाता है, हमेशा से सियासी शऊर रखने वाले कारकुनों का मरकज रहा है। महाजर कम्युनिटी के वो लोग जो न्यूट्रल थे, अगर वो MQM के साथ नहीं थे तो उनको फिर न्यूट्रल नहीं समझा जाता था। फिर ये गैंग इतनी मजबूत गैंग बन गई कि इस गैंग को संभालना मुश्किल हो गया। पहले तो उन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किए। गली मोहल्ले में इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई थी, पुलिस नहीं आ सकती थी, मुखालफिन को उठा के लाया जाता था। असलम हयात को मैसेज भिजवाया कि आप पुलिस अफसर हो, कभी कोशिश मत करना कि हमारे किसी लड़के को पकड़वाने की। उस जमाने में तो कराची में बदअमनी का ये आलम था कि लोग पूछते थे कि आज मरने वालों का स्कोर क्या है। टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, चुन चुन के मारा, कौमियत की बुनियाद पे। सब लोगों को साथ लेकर ये सुपरमार्केट के ऊपर गया। ऊपर जाके पास ने गेट बंद की और गेट बंद करने के बाद उन्होंने गोलियां मार दी, जिसमें ज्यादातर सिंधी रजिस्ट्रार थे। असलम हयात की नजर पड़ी अरशद केटू पे और वो इसकी रेंज में आ गया। असलम ने वहीं से उसको फायर करके ऊपर से हलाक किया। इसलिए असलम ने फैसला किया कि अब रेहान और उसकी टीम का भी कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। ये 1992 के जो ऑपरेशन का पैटर्न नहीं था, मंसूबा बाकायदा तौर पे तैयार किया। पॉलिसी के अंदर जो है वो ये था कि बस जो भी जिस तरीके से मिले गिरफ्तार करने के बाद जो उसे मार दिया जाए। तो न्यू कराची बड़ा अहम इलाका था। पुलिस ने शुरू से जो रखे जांबाज अफसर रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने लगा हूँ जो कि कराची के बहुत से तारीख पहलू हैं, उनमें से एक है। और ये कहानी है लियाकताबाद के एक नौजवान की, जिसे रेहान अहमद और पुलिस रिकॉर्ड से रेहान काना के नाम से जानता है। और ये एक तंजीम का कारकुन था, MQM का, जो कि महाजर हुकूक की हुसूल की एक तहरीक थी। और रेहान भी इस बहुत कम उम्री में इस तंजीम का हिस्सा बना। लेकिन सियासी सफ़र जो उसने शुरू किया था वो किसी तौर पर भी सियासी सफ़र नहीं कह सकते। और वो जुर्म की ऐसी राह पे चल निकला, या उसकी तंजीम ने उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो किलिंग मशीन बन गया। और पूरे कराची में बेदरीग जो खून रेजी होती थी, रेहान अहमद उसमें पेश होता था। रेहान की कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव आप देखेंगे। और इसने बहुत इसकी एक दहशत थी, जो कि इसने बहुत से पुलिस अफसरान को टारगेट किलिंग में इसने कत्ल किया। आर्मी के अफसरान थे वो इसने कत्ल किए, सरकारी मुलाजमीन थे, और बहुत से हाई प्रोफाइल किलिंग थी इसके सर पे। और इसने पॉलिटिकल वर्कर्स जो मुखालिफ सियासी पार्टियों के थे उनको भी इसने कत्ल किया। इसकी एक पूरी टीम थी जिसने पूरे कराची में बड़े खौफनाक हमले किए थे। और जो लोग 92 के ऑपरेशन से लेके 95-96 के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो रेहान काना के कारनामों से या उसकी दहशत से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। और MQM उसे अपना एक शहीद करार देती थी, जबकि पुलिस रिकॉर्ड से एक दहशतगर्द मानता है। और उसकी गिरफ्तारी, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर भी इनाम था। और उसका अंजाम भी वही हुआ जो इस राह पे चलने वाले बहुत से मासूम नौजवानों का हुआ, जो अपने हुकूक की लड़ाई की खातिर तंजीम में शामिल हुए, एक सियासी तंजीम में। लेकिन वो सियासी तंजीम किस तरीके से इन नौजवानों को इस्तेमाल करती रही। और बहुत से इससे पहले भी बहुत से नौजवान जो सियासी कारकुन थे वो जुराइम की राह पे जाके ऐसी राह पे निकले जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी, और वापसी का रास्ता सिर्फ मौत था। बहुत से नौजवान पुलिस मुकाबलों में मारे गए, बहुत से नौजवान तो ऐसे थे जो कि पार्टी की आपस की लड़ाई में मारे गए, और एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया, मुखालिफ सियासी पार्टियों की लड़ाई में मारे गए। तो रेहान काना का भी अंजाम यही हुआ, रेहान अहमद का। और इस कहानी में इसके साथ बहुत से लोग थे। ये 5 लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, वो भी आपको बताऊंगा। रेहान अहमद की कहानी में इंस्पेक्टर असलम हयात का भी जिक्र आता है। वो कौन था, उसका क्या किरदार था, वो भी बताऊंगा आपको। इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद, उसका भी किरदार था। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। लियाकताबाद जिसे लालू खेत भी कहा जाता है, हमेशा से एक सियासी शऊर रखने वाले एक कारकुनों का हमेशा से एक मरकज़ रहा है। और जब भी
کراچی میں کوئی بھی تحریک کسی بھی دور میں چلی ہے تو لیاقت آباد ہمیشہ سے اس کا مرکز رہا ہے، اور جو بھی شدت اور تیزی ان سیاسی تحریکوں میں آئی ہے ہمیشہ وہ لیاقت آباد کے ہی نوجوانوں نے پیدا کی. اور ایم کیو ایم نے بھی جب اپنی سیاسی تحریک شروع کی تو اس میں بھی لیاقت آباد، جسے لالو کیج بھی کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. اور لیاقت آباد ہمیشہ سے شدت پسند، اس حوالے سے بھی، شدت پسندی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لیاقت آباد کے نوجوانوں کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے. تو ایم کیو ایم میں بھی جو بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے تھے اس زمانے میں، ٹارگٹ کلنگ کے یا جو بھی مخالفین پہ حملے کیے جاتے تھے، یا پھر جو بھی کراچی میں اسٹرائک ہوتی تھی، اس میں جو لیاقت آباد کے جو سیکٹر ہوتا تھا وہ سب سے، پورے کراچی میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا. ریحان نے لیاقت آباد سیکٹر سے کام شروع کیا تھا. وہ لیاقت آباد کے رہائشی تھا اور شروع سے تیز ترار تھا. بہت کم عمری میں ہی اس نے اپنے ہاتھ پیر کھول لیے تھے. اس کا ایک سرکل تھا اس کے دوستوں کا، اور وہ پورے علاقے میں ویسے بھی ہاتھ چھوٹ تھا، مشہور تھا. جب ایم کیو ایم کی چپڑ چھائے میں آیا تو اسے ایک بہت بڑا شیلٹر مل گیا. اور اس وقت تو وہ زمانہ، اگر آپ کو یاد ہے، ایم کیو ایم کے ابتدائی جو دن تھے اس میں نوجوانوں کا جذبہ بہت عروج پہ تھا، اور بالکل ایک نیک نیتی اور جسے کہنا چاہیے کہ جذبے کے ساتھ نوجوان کوشش کر رہے تھے کہ اپنے جو بھی ان کو احساس محرومی یا ان کے لیے جو بھی اپنے حقوق کی حصولی کا جو بھی راستہ نظر آتا تھا اس میں بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے. لیکن اسی دوران تنظیم نے جس طریقے سے شدت پسندی اپنائی، اور ایم کیو ایم کے مختلف سیکٹر اور مختلف جو نوجوان تھے وہ جرائم کی راہ پہ چل نکلے، یا ان کو دانستہ جرائم کی راہ پہ ڈالا گیا کراچی میں ایک دہشت قائم کرنے کے لیے، مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے. اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر آپ نہیں ہیں، خاص طور پہ مہاجر کمیونٹی کے وہ لوگ جو نیوٹرل تھے، اگر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھے تو ان کو پھر نیوٹرل نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو خلاف سمجھا جاتا تھا. تو اس میں پھر جو بھی ان کے ساتھ بڑی شدت پسندی سے نمٹا جاتا تھا، سختی کی جاتی تھی. ان کے لیے رہنا بڑا محال تھا اپنے گھروں میں. اور بہت سے اس سلسلے میں مخالف سیاسی پارٹی کے جو لوگ تھے، مخالف یوں کہیں گے گو کہ وہ مخالفین نہیں تھے، سیاسی کارکن تھے دوسری پارٹیوں میں، لیکن ان کو دشمن تصور کیا جاتا تھا. اور ایسے بہت سے ہائی پروفائل کلنگ ہوئی سیاسی کارکنوں کی، عام کارکنوں کو بھی مارا گیا. ریحان احمد اور اس کی ٹیم بھی اس میں پیش تھی. ریحان جس محلے میں رہتا تھا وہیں پر پولیس افسر انسپیکٹر اسلم حیات بھی رہتا تھا. اسلم حیات کے والد اپنے زمانے کے ایک مشہور ایس ایچ او تھے، اسی لیاقت آباد تھانے میں بھی ایس ایچ او رہے تھے. پھر اسلم حیات بھی پولیس میں بحیثیت اے ایس آئی اپوائنٹ ہوا تھا، اور بڑا اس نے نام بنایا. بہت تیز ترار پولیس افسر تھا، کامیاب پولیس افسر تھا. اور اس کی ریحان سے اچھی دوستی تھی. ریحان اس سے چھوٹا تھا عمر میں، اور اس کا اس طریقے سے تھا کہ ریحان اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، اور یہ بھی ریحان کا خیال کرتا تھا. اور ریحان کو اکثر سمجھاتا تھا کہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مت جاؤ آگے، اور بہت مطلب اس کا خیال بھی کرتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ کہیں اس کو کوئی پرابلم ہو پولیس سے، اس میں اس کی ہیلپ بھی کرتا تھا. لیکن کرمنل ایکٹیویٹی کا ہمیشہ اس نے ریحان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ اس حد تک مت جاؤ کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے. لیکن ریحان تو دوسری دنیا کا آدمی تھا، وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا. ریحان کانا جو ہے لیاقت آباد ڈاکخانے کے پاس رہتا تھا، اور اسلم حیات کے برابر والا گھر تھا. اور ریحان کانا جو تھا، مطلب یہ کہ پہلے شروع میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، عام لوگوں کی طرح رہتا تھا، اور کوئی دہشت گرد نہیں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس نے چندے کرنا شروع کرے، پھر اس کے بعد اس نے بھتے شروع کرے، پھر اس کے بعد اس نے پھر مرڈر کی طرف آ گیا. مرڈر اس نے بے انتہا کیے. پھر اس کے ساتھ چین بندی چلی گئی. چین کے اندر وسیم ہولڈ تھا، اپنا نادر شاہ تھا، اپنا فہیم کنکٹا تھا. بہت سارے لڑکے اس کے ساتھ تھے جو لیاقت آباد کے دہشت گرد، ٹاپ کے دہشت گرد تھے. نایاب تھا. تو یہ ریحان کانا ان کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ گینگ بنا گیا. پھر یہ گینگ اتنی مضبوط گینگ بن گئی کہ اس گینگ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اور پھر یہ گینگ آہستہ آہستہ پہلے تو انہوں نے پولیس والوں کو قتل کیے، پھر پبلک کے لوگوں کو قتل کیے، اور پبلک کے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پھر اتنا بڑھ گیا یہ کہ آپ کو سپر مارکیٹ کا قصہ یاد ہوگا. سپر مارکیٹ میں 11 آدمی بھرے تھے. 92 سے پہلے سے ہی کام یہ لوگ کرتے آ رہے تھے اس قسم کا، اور 95 میں تو بالکل اپنی پیک پہ تھا.
اور اس زمانے میں کھجی گراؤنڈ بھی بڑا گولی مار کے علاقے میں وہاں ٹارچر سیل بنے ہوئے تھے. ویسے تو ہر گلی محلے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی, پولیس نہیں آ سکتی تھی, اور وہاں مخالفین کو اٹھا کے لایا جاتا تھا, ٹارچر کر کے ان کو مار کے یہ پھینکتے تھے. کھجی گراؤنڈ میں گولی مار کے علاقے میں مشہور زمانہ بدنام زمانہ ایک ٹارچر سیل تھا, ریحان وہاں بھی جاتا تھا, وہاں کے لڑکوں کی سپورٹ بھی کرتا تھا. اور اس کے علاوہ اس کو ہائی پروفائل جو ٹاسک دیے جاتے تھے زیادہ تر اسی کو پورا کرتا تھا. اچھا, آپریشن کے اندر دراصل یہ ہوتا تھا کہ آپریشن کے اندر ان کا طریقہ واردات یہ ہوتے تھے کہ یہ جیسے لیاقت آباد کے لڑکے لیاقت آباد میں نہیں, وہ نیو کراچی میں کام کرتے تھے. کولنگی کے لڑکے جو ہے کہیں اور کام کرتے تھے. ملیر کا جیسے اپنا طارق چیمبر کو بولے تو بفرزون میں تھا. تو یہ اس طرح سے کر کے ان کا نیٹ ورکنگ چلتی تھی. اسلم حیات جو انسپیکٹر مخدوم حیات کا بیٹا تھا, اور اس کا بھائی بھی چھوٹا بعد میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا, اس کا چھوٹا بھی پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا. یہ خاندانی پولیس والے تھے اور محلے میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے. محلے والوں سے ان کا بیہیو بہت اچھا تھا اور کوئی بدتمیزی نہیں کرتے تھے کسی سے, لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کودنا. تو ریحان کانے سے بھی اسی طریقے سے اسلم حیات کا واسطہ پڑ گیا. ریحان کانا 2-3 گھر چھوڑ کے رہتا تھا, تو وہ چائے وغیرہ بھی اسلم حیات اس سے منگوا لیتا تھا. تو اسلم حیات اس زمانے میں شاید سب انسپیکٹر تھا, تو ریحان کانا اس اسلم کے پاس آتا تھا. اسلم کو رینجرز نے بیچ میں اٹھایا ان کے چکر کے اندر, اور رینجرز نے 29 دن اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھا, لیکن اسلم حیات بالکل کلیئر تھا. اسلم کو بعد میں پھر انہوں نے کلیئر کر کے چھوڑ دیا. ریحان بھائی, ان کے ساتھ نایاب بھائی اور جو ان کے دیگر ساتھی تھے, یہ لیاقت آباد کے رہائشی تھے, ایم کیو ایم کے ہمدرد تھے. اور جو 1992 میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد جو صورتحال ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ پیش آئی, وہ سارے وہ لوگ تھے جو ان کے محلے دار, دوست احباب, دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے. تو جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک راہ متعین کی, اور آگے جو بھی صورتحال ہے اس میں انہوں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو زیادتیاں ہیں اس کے خلاف جو ہے مزاحمت کی جائے. اسلم حیات میں ریحان کی وجہ سے اس نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں, اور چونکہ ایک ہی محلے کے تھے, ایک اچھا تعلق بھی تھا اور قریب بھی تھا ریحان, اس کے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے. لیکن اسلم حیات کبھی بھی ریحان کو پکڑوانا بھی نہیں چاہتا تھا, اور نہ ہی وہ اس کی جرائم میں کسی طور پہ مدد کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کی کوشش تھی کہ ریحان ان کاموں میں آگے نہ جائے. لیکن چونکہ پولیس دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ایجنسیز ریحان کو ڈھونڈ رہی تھیں, اور ان سب کے علم میں تھا کہ اسلم حیات اس کے بہت اس کا تعلق ہے, وہ اس کو شناخت بھی کرتا ہے اور وہی محلے میں رہتا ہے, تو وہ اس کی انفارمیشن دے سکتا ہے. اور انہوں نے کوشش بھی کی. اسلم حیات کو اس کی پوسٹنگ بھی اس وجہ سے کہیں نہیں ہوتی تھی, اور بعض اوقات اس سے پوچھ گچھ کے لیے بھی اسے بلا لیا جاتا تھا. اسلم حیات نے بڑی تکلیفیں دیکھی ریحان کی وجہ سے, لیکن اس نے کبھی بھی کوشش نہیں کی اس وقت ریحان کو پکڑوانے کی یا اس کے کسی ساتھیوں کو. لیکن آگے چل کے کہانی پھر کس طریقے سے یہ رخ تبدیل ہوتا ہے, اس میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اسلم حیات کو ارشد کیٹو اور کچھ اور لڑکوں نے, جو ارشد کیٹو بھی لیاقت آباد سیکٹر کا لڑکا تھا, وہ بھی ہائی پروفائل کلنگ میں انوالو تھا, اس نے ایک مرتبہ اسلم حیات کو میسیج بھجوایا کہ آپ پولیس افسر ہو اور کبھی کوشش مت کرنا کہ ہمارے کسی لڑکے کو پکڑوانے کی, ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اس نے ڈائریکٹ تو یہ اسلم کو نہیں کہا, لیکن اس بیچ میں بہت سے ایسے لوگ تھے, اس نے انڈائریکٹلی اس نے میسیج اسلم تک پہنچا دیا تھا, اور جس پہ اسلم بڑا خفا بھی ہوا اور اسے غصہ بھی آیا, اور اس نے ریحان کو بھی کہا کہ بھئی یہ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے مجھے اس طریقے سے میسیج کیا. ریحان نے کہا چلو میں اس سے بات کر لوں گا, لیکن بہرحال ریحان نے اس سے بات نہیں کی, اور ان کے درمیان ایک دل میں ایک رنجش بھی پیدا ہوئی. اس کے بعد پارٹی کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ پولیس افسران کی اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ سب سے زیادہ ہو رہی تھی, اور آپریشن چل رہا تھا 95 کا. تو اس وقت پرائم ٹارگٹ جو ہوتا تھے ان ملیٹنٹ ونگ کے, وہ پولیس افسران ہی ہوتے تھے. تو اسلم حیات اس دور میں بھی لیاقت آباد میں رہ رہا تھا, تو ریحان نے اسے کہا کہ یا تو آپ دیکھیں بہت سختی ہے اور ایسا نہ ہو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے, یا تو آپ علاقہ چھوڑ جاؤ, جب حالات اچھے آ جانا.
اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر یہ کہ کسی وقت بھی آپ پرابلم میں آ سکتے ہو. تو اسلم ویسے ہی اس کو پریشانی تھی، پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دباؤ بھی تھا، اوپر سے یہ ایم کیو ایم بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ ریحان نے بھی ایک مرتبہ کہیں بات کی اسلم حیات کے حوالے سے کہ اس کو چلے جانا چاہیے علاقہ چھوڑ کے، ورنہ اسے نقصان ہوگا. اور جب اسلم حیات کی بات پتہ چلی تو اسے افسوس بھی ہوا اس چیز کا، اور اس نے بہرحال اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا. میں اس وقت ایک متحرک رپورٹر تھا، روزنامہ جسارت سے میرا تعلق تھا، اور میں نے ریحان کانے سے کی جو وارداتیں تھیں وہ بھی رپورٹ کی. اور اس زمانے میں بہت زیادہ اخبارات ریحان کانے کی وارداتیں اس طرح نہیں رپورٹ کرتے تھے جس طرح ہم نے رپورٹ کی. پھر جب ریحان کانا ایک داستان ہو گیا تو وہ کام بھی ہم نے رپورٹ کیا، یعنی توفیق زاہد والا مقابلہ بھی ہم نے رپورٹ کیا. پھر ہم نے اسلم حیات کا قتل بھی ہم نے رپورٹ کیا، اور توفیق زاہد کا قتل بھی ہم نے رپورٹ کیا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کو ہم نے یومیہ بنیادوں پر، یعنی اس زمانے میں تو کراچی میں بد امنی کا یہ عالم تھا کہ لوگ مقتولین کی تعداد کے بجائے پوچھتے تھے کہ آج مرنے والوں کا اسکور کیا ہے. اور ہم نے جس تکلیف اور جسے کہنا چاہیے کہ دکھی دل کے ساتھ اور بھاری دل کے ساتھ وہ سارے معاملات اور سارے واقعات رپورٹ کیے ہیں، اس بارے میں اگر کبھی سوچتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے یاد دلا دیا، تو ڈر بھی لگتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا. ایسا لگتا تھا جیسے کراچی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اسے کسی کی نظر لگ گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے رہنے والے اور کراچی کے چاہنے والے اور کراچی کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی پیر کامل سے کراچی میں امن و امان کا تعویذ لے آئے اور ایک دوسرے سے لوگ محبت کریں. اس شہر میں بڑی جو ہیں وہ مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑی تباہی دیکھی ہے. 1992 کے جو آپریشن ہیں اس کے بعد ایم کیو ایم کا جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہی یعنی نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا، اور کسی بھی جگہ جو ہے وہ تمام عہدیداران جو ہیں وہ یعنی گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں تھے. میجورٹی تو ویسے بھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ یا روپوشی میں تھے، اور خاص طور پہ جو نوگو ایریاز ہیں اس میں لیاقت آباد بھی ایک یہ ساتھی تھے کہ جو کافی عرصے تک جو ہے وہ بھی بعض علاقوں میں اپنے بعض یونٹوں میں نہیں جا سکتے تھے. تو تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے تو پھر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ برین واش کیا گیا یا ان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ان کو اس طریقے سے کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی، ان کو ایک طریقے سے ڈائیورٹ کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے وہ خودرو پودے تھے، ریحان بھائی سمیت جتنے بھی کارکن تھے، کہ جنہوں نے جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے اپنی راہ متعین کی اور اس ریاستی جبر کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کا راستہ اپنایا. ریحان کا نام اس وقت زیادہ ہوا جب 95 میں لیاقت آباد سپر مارکیٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور اس میں بلڈنگ میں داخل ہو کے سرکاری دفتر میں رجسٹرار آفس میں جا کر انہوں نے 1 درجن لوگوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، چن چن کے مارا قومیت کی بنیاد پہ. اور اس میں اکثریت وہ تھے جو سندھی اسپیکنگ سرکاری افسران تھے. ریحان کانے کی سب سے بڑی کارروائی جو تھی وہ سپر مارکیٹ میں اسے پوری ٹیم کو ساتھ لیا، یہ جتنے لڑکے تھے اور سب لڑکوں کو ساتھ لے کر یہ سپر مارکیٹ میں اوپر گیا. اوپر جا کے بعد نے گیٹ بند کی، اور گیٹ بند کرنے کے بعد انہوں نے گولیاں مار دی، جس میں زیادہ تر سندھی رجسٹرار تھے. اور ان لوگوں کو 10 یا 11 آدمی کو انہوں نے مارنے کے بعد یہ وہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد یہ پھر بہت مشہور ہو گیا کہ ریحان کانے نے اتنی بڑی کارروائی کر دی. تو اس کے بعد پولیس اس کے پیچھے اور لگ گئی، لیکن ریحان کانا تھما نہیں. ریحان کانا اس کے بعد بھی نہیں رکا، اس کی گینگ بہت بڑی گینگ بن گئی، اور اس کے پاس اورنگی ٹاؤن سے لڑکے آنے لگے، اجمل پہاڑی وغیرہ بھی اس کے پاس آ کے ندی کے کنارے لیاقت آباد میں بیٹھنے لگے. اس کے بعد ریحان کانے نے ایک لڑکا اغوا کروایا، اپنا پراچا جو ہے اچھا بھلا انسپیکٹر تھا اور وہ بڑے شریف آدمی تھا، اس کا کسی چیز میں لینا دینا نہیں تھا، وہ ذیشان کے پاس انویسٹیگیشن آفیسر تھا. لیاقت آباد مارکیٹ میں آیا اپنے سالے کی گاڑی سجوانے کے لیے، شادی کے لیے. وہ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہاں سے پراچا کو اغوا کیا اور وہ ریحان کے پاس لے گئے لڑکے. ریحان نے پراچا کو سزائے موت سنا دی اور پراچا کو گولی مار دی.
पराचा के वहाँ सीने पे वो रखी हुई थी कुरान शरीफ की आयत, वो बेचारा तड़प के मर गया और उसकी लाश मिली है तो कुरान शरीफ की वो आयत जो थी उसके ऐसे सीने पे रखी हुई थी। तो पराचा के बाद पराचा का मुकदमा उसके गनमैन ने करवाया, उसके गनमैन भी 3 दिन बाद जो उसकी लाश ही मिल गई PIB कॉलोनी के अंदर। उसके गनमैन का मुकदमा उसके भाई ने करवाया, 3 दिन बाद उसके भाई की भी लाश मिल गई। और उसके बाद उसके भाई ने, चौथे भाई ने जो करवाया वो आज तक नहीं मिला। तो रेहान काड़ा इस किस्म का था, पूरे लियाकताबाद में इसका होल्ड था। लियाकताबाद क्या हो, 65 क्या हो, 64 क्या हो, 63 क्या हो, कौन सा यूनिट है जो रेहान काड़े के काबू में नहीं था। तो ये तमाम यूनिट में जाता था और वहाँ जाके कार्रवाइयाँ करता था। ये इतना हाई प्रोफाइल केस था कि उस वक्त पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी इस बात से कि सरकारी अफसरान को पहले तो पुलिस को टारगेट करते थे, लेकिन ये रजिस्ट्रार ऑफिस की मुलाजमीन को जिस तरीके से टारगेट किया गया और 11-12 लोग मारे गए, एक बहुत बड़ा वाक़या था जिस पे उस वक्त वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर कराची भी आए थे और बेनज़ीर भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थी वो भी कराची आई थी इस बात पे। तो बहरहाल गवर्नमेंट बड़ा सख्त नोटिस लिया, लेकिन उसके ये रेहान यहीं नहीं रुका, बल्कि इसने फिर गरीबाबाद के इलाके में इन्होंने आर्मी के 2 कैप्टन थे जो कि वहाँ यंग बच्चे थे, वो वहाँ आए थे किसी अपने रिश्तेदार से मिलने। इन्होंने उनको किडनैपिंग की और टॉर्चर करके उनकी बोरियां बनाई और रेलवे फाटक पे उनकी लाशें एक ठेले पे फेंक दी। इसी तरीके से इन्होंने और भी रेहान के काम थे, जैसे सिंध सेक्रेटरीट पे अटैक किया और उसमें रेहान और उसके साथी जो कि रॉकेट लॉन्चर चलाने में एक्सपर्ट माने जाते थे, इन्होंने रॉकेट फायर किए उसके ऊपर। और उसके बाद गार्डन हेडक्वार्टर साउथ पे भी इसी टीम ने MQM के मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो मिलिटेंट थे उनके साथ मिलके इन्होंने अटैक किए। तो ये फिर इसमें बहुत सारे लड़के आज तक पकड़े गए हैं और उन्होंने अपनी इंटरोगेशन में तमाम चीज़ें मुख्तलिफ वक्तों में इंकशाफ भी किए, उन्होंने बताए भी हैं और ये किसी से ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। इंस्पेक्टर असलम हयात पे जब दबाव ज़्यादा आया तो उसने उसकी नौकरी के भी लाले थे और 2 तरफा 2 धारी तलवार पे चल रहा था। गवर्नमेंट भी उसके ख़िलाफ़ थी, पुलिस और रेंजर्स भी उसको प्रेशर डाल रहे थे उस पर, जबकि MQM भी उसको शक की नज़र से देख रही थी। तो यहाँ पे असलम हयात ने फ़ैसला किया कि अब किस तरीके से इन चीज़ों का सामना किया जाए। असलम हयात की दोस्ती कराची ऑपरेशन के तमाम अफसरान के साथ थी और हम भी साथ रहे हैं, CIA में हम साथ थे और इसके अलावा जो भी ऑपरेशन में, कराची ऑपरेशन में जो भी अफसरान एक्टिव थे, असलम हयात ने उन सब के साथ काम किया था। इंस्पेक्टर बहादुर अली, उनके साथ भी असलम हयात उन्हीं का शागिर्द था, तो उनके साथ भी काम किया था और बहुत सारे अच्छे काम किए थे। तो लेकिन असलम हयात का जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आया कि जी आप रेहान और इसके साथियों को गिरफ़्तार करवाओ, तो असलम हयात उस वक्त ख़ुद भी परेशान था और दूसरा उसको MQM की तरफ से भी थोड़ा सा उसे अफसोस था कि उसके साथ इन लड़कों ने, जिनको उसने कभी पकड़वाने का सोचा भी नहीं था, इन लड़कों ने उसके साथ उसका लिहाज नहीं किया और उसके बारे में बातें की और एक तरीके से इनडायरेक्टली उसे थ्रेट भी पहुंचाई गई। यहाँ असलम हयात ने फैसला किया कि कुछ करना चाहिए और उसने ऐसे ही किया। लियाकताबाद में एक जगह एक रेंजर्स की एक पिकेट थी एक बिल्डिंग की छत पे, और वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की और पुलिस की पिकेटें लगी हुई थी, मुश्तरका पिकेटें लगती थी। तो वो एक पिकेट ऐसी थी जहाँ पे बहुत बिल्डिंग की एक छत पे वहाँ से लड़के नज़र आते थे। एक स्ट्राइक हो रही थी उस दिन, कराची में स्ट्राइक थी और पूरा शहर बंद करवाया हुआ था, लियाकताबाद में भी फायरिंग चल रही थी। तो उसी बिल्डिंग की छत पे उस पिकेट पे असलम हयात को बिठाया गया था, क्योंकि असलम हयात तमाम लड़कों को पहचानता था। लियाकताबाद सेक्टर के जितने मिलिटेंट थे जो इस इलाके में उस वक्त मौजूद थे, एक्टिव थे, सबको बाई फेस पहचानता था। तो असलम हयात को जब वहाँ बिठाया गया, असलम हयात ने नकाब पहना हुआ था और स्नाइपर, अच्छा असलम हयात ने कमांडो कोर्स भी किया हुआ था, स्नाइपर भी अच्छा था। तो असलम हयात वहाँ उस पिकेट पे खुद बैठा था और उसने मास्क वगैरह लगाया हुआ था, किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे असलम हयात बैठा है। और जब लड़के इलाके में फायरिंग कर रहे थे उसी दौरान असलम हयात की नज़र पड़ी अरशद केटू पे और वो इसकी रेंज में आ गया और असलम ने वहीं से उसको फायर करके ऊपर से उसको टारगेट किया और उसको
मौके पे उसको हलाक किया। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और उस पे पूरी एमक्यूएम बहुत उस पे धचका था, इसलिए कि अरशद केटू एक नामी ग्रामी मिलिटेंट था एमक्यूएम का। लियाकताबाद सेक्टर पूरा हिल गया, एमक्यूएम पूरी हिल गई, बहुत बड़ा वाक़या था। लेकिन उस वक्त तक असलम का पता तो नहीं चला था, लेकिन कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि शायद असलम हयात इस काम में इन्वॉल्व है। अरशद केटू जो था वो एक ख़तरनाक लड़का था और उसने काफ़ी ज़्यादा कत्ल किए हुए थे। अरशद केटू के पीछे जो पुलिस लगी हुई थी, रंजस भी लगी हुई थी। तो अरशद केटू का मसला ये था कि उसको पहचानते बहुत कम लोग चेहरे से थे। असलम याद चेहरे से जानता था। असलम याद ने उसको स्नैपर किया था ऊपर से और स्नैप करके उसको मारा। तो उसके बाद जो अरशद केटू के मारने के बाद ये लोग सारे असलम याद के अपोजिट हो गए और बहुत सख्त दुश्मन हो गए असलम याद के। और फिर असलम याद के बाकायदा इनकी और असलम याद की दुश्मनी शुरू हो गई। असलम हयात की दोस्ती इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद के साथ थी और तौफीक जाहिद के साथ उसने बहुत से जॉइंट ऑपरेशन भी किए थे। तौफीक जाहिद खुद कराची ऑपरेशन का एक मरकज़ी किरदार था और उसने बहुत से हाई प्रोफाइल मिलिटेंट भी उसने मारे थे, गिरफ्तार भी किए थे और बड़े बड़े केस उसने हल किए। तो तौफीक जाहिद नामी ग्रामी एक SHO था और उसकी पोस्टिंग उस वक्त बहैसियत SHO न्यू कराची थाने में थी। जब असलम हयात को इन्फॉर्मेशन मिलती है और असलम हयात चूँकि अब रेहान और उसकी टीम के पीछे पड़ चुका था और अरशद केटू के बाद जिस तरीके से बातें चलना शुरू हो गई थी कि असलम हयात इस केस में हो सकता है, गो कि उनके पास एमक्यूएम के लड़कों के पास कोई इसके लिए प्रूफ नहीं थे, लेकिन इसका नाम आना शुरू हो चुका था कि कहीं ना कहीं असलम हयात की इन्फॉर्मेशन है। इसलिए कि इन लड़कों को शक्ल से कोई नहीं पहचानता था। अक्सर पिकटों पे पुलिस की चेकिंग में रोका जाता था, लेकिन चूंकि इनको कोई पहचानता नहीं था, ये सामने से निकल जाते थे। इनको कोई शनाख्ती कार्ड दूसरे इनके पास बने हुए थे, इनको कोई पहचानता नहीं था। असलम हयात पहचानता था, जिसकी वजह से इनको खुटका था कि शायद ये काम असलम हयात ने ही करवाया है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये मज़ीद लोगों को भी नुकसान दे सकता है। और असलम हयात के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये लड़के अब उसकी ताक में हैं और इसे नुकसान दे सकते हैं। इसलिए असलम ने फैसला किया कि अब रेहान और उसकी टीम का भी कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। उस ज़माने में फारूक दादा, फ़हीम कमांडो, जफरू और बहुत सारे लोग पुलिस इनकाउंटर्स में मारे जा चुके थे। रेहान लेकिन अपनी समझदारी से और बहुत तेज़ तरार तो था और बड़ा फूंक फूंक के कदम उठाता था, तेज़ भी था और उसका नेटवर्क भी अच्छा था, जिसकी वजह से वो काबू में नहीं आता था। दूसरा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत मुश्किल था, उसकी शनाख्त भी बहुत कम लोगों को थी। 20 जनवरी 1996 को पता चलता है कि रेहान काना और उसके 4 दूसरे साथी एक पुलिस मुकाबले में ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। और जिस पुलिस अफसर ने ये काम किया वो था SHO न्यू कराची इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद। अब ये पुलिस मुकाबले को खड़े होकर डिस्क्राइब करना ये बहुत मुश्किल काम है। यानी बहुत सारी चीज़ों में आपको पुलिस के अकाउंट को यकीन करना होता है। पुलिस ने जब ये कहा कि जी उसका पुलिस मुकाबला हुआ है और फला 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 लोग मारे गए हैं और दूसरा मौक़िफ़ कोई नहीं है, हालांकि एमक्यूएम की तरफ से ये कहा गया कि ये जाली मुकाबला है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये एक मारूफ बात है कि जो लोग मुकाबले में मारे जाते हैं, पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है कि ये जराइम पेशा थे, ये समाज दुश्मन अनासिर थे, ये पुलिस से मुकाबले में मारे गए। और उनके जो तरफदार होते हैं मारे जाने वालों के, वो कहते हैं कि ये जाली मुकाबला है, मुबैना मुकाबला है वगैरह वगैरह। इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी असलम हयात के पास थी, रेहान कानी की, कि ये किसी DSP पे हमला करेंगे और उसने ये इन्फॉर्मेशन आगे तौफीक जाहिद को पास करी थी। तौफीक जाहिद ने उस पर वहाँ पर पैकेट लगा ली थी चारों तरफ और ये ठीक रात को वहाँ पर पहुँचे भी और उसके बाद उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। उस पर तौफीक जाहिद और उसकी टीम ने जो है इन पर हमला कर दिया और इन्होंने भी उन पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के अंदर इसकी अपने 5 साथियों के साथ रेहान काना मारा गया, जो कराची का एक बड़ा इनकाउंटर था। खैर, ये तो एक बिल्कुल एक तरीके से ओपन सीक्रेट है। कराची के एक एक शख्स को इल्म था कि जिस तरीके से जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही थी। और ये 1992 के जो ऑपरेशन का पैटर्न नहीं था, ये पैटर्न था जो 1993 के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो जो है इक़्तिदार में आई थी और उन्होंने जो है वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ जो है मिलकर जो है वो एक मंसूबा बाकायदा तौर पे तैयार किया, जिसमें जो है वो पॉलिटिकली डील करने के बजाय जो है वो
ان کو جو ہے فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی پالیسی اپنائی، اور اس پالیسی کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ بس جو بھی جس طریقے سے بھی ملے، جو بھی اس ریاست کے خلاف جو ہے مزاحمت کرے، آواز اٹھے، اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے گرفتار کیا جائے، گرفتار کرنے کے بعد جو اسے مار دیا جائے، اور مارنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ جعلی مقابلہ جو ہے وہ شو کر دیا جائے، اور جس میں بہت ساری مثالیں لوگوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو دن دہاڑے جو ہے گھروں سے جو ہے ان کے پیاروں کو جو ہے اغوا کر کے لے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہیں بھی جو ہے وہ جا کر جو ہے ان کا جعلی مقابلہ دکھا دیا گیا، اور یہ تمام اس وقت کے اخبارات، جرائد سب اس چیز کے گواہ ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور سب چیختے رہ گئے، لیکن یہ کہ وہ ایک پالیسی تھی جو جبر کی پالیسی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت کو انہی کے منتخب کردہ صدر نے، فاروق لغاری نے برطرف کیا، تو انہوں نے سب سے پہلا جو ہے وہ جو چارج شیٹ ان کے خلاف لکھی، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ چارج شیٹ یہی تھی کہ کراچی میں جس طریقے سے جو ہے ماورائے عدالت جو ہے حکومت نے قتل کیے ہیں، تو وہ تمام جو ہیں وہ وجوہات ایک بنیاد تھی کہ جس کی وجہ سے سب جانتے ہیں کہ ریحان احمد کیا، فہیم فاروقی بھائی کیا، فاروق کمانڈو، اور جتنے بھی لوگ تھے، فاروق دادا کے نام سے جو مشہور کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے نام بگاڑ کے اور جتنے بھی دیگر ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ریاست کی ایک پالیسی تھی جو کہ غلط تھی، بالکل غلط تھی۔ اس سلسلے میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں ایس ایچ او نیو کراچی نے ایک مشکوک ٹیکسی کو روکنے کی کوشش کی، اور اس ٹیکسی میں پیلی ٹیکسی تھی، اس ٹیکسی میں سوار افراد نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے تبادلے میں اس ٹیکسی میں سوار تمام افراد مارے گئے، جس میں ریحان احمد عرف کانا کی شناخت ہوئی، اس کا بھائی جنید، اس کا بہنوئی شیخ ذکی، اس کا ایک دوست نایاب، اس کا ایک کزن پاشا، یہ 5 افراد اس میں مارے گئے، اور اس سے بڑا اسلحہ گولہ بارود کلاشنکوفیں برآمد ہوئی ان کے قبضے سے، اور اس پہ چونکہ نام تھا ان لوگوں پہ اور ہائی پروفائل یہ کیسز میں انوالو تھے، تو اس سے پولیس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ لیکن دوسری طرف ریحان کی فیملی اور ایم کیو ایم کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو عزیز آباد میں ایک شادی کی تقریب کے بعد ایک گھر سے اٹھایا گیا، اور شادی کی تقریب تھی، وہاں پہ ریحان اور اس کے تمام جو ساتھی تھے یہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، انسپیکٹر توفیق زاہد اور اسلم حیات اور اس کے ساتھ کچھ اور پولیس افسران تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور لے جا کر اسی رات کو انہوں نے پولیس انکاؤنٹر دکھا کے خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ یہ کہنا تھا ریحان احمد کی فیملی کا، اور اس کے ساتھ جتنے مقتول تھے ان کی فیملیز کا، اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا موقف بھی یہی تھا۔ ریحان کانا کا جب انکاؤنٹر ہوا تو اس کی فیملی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے ان کو اپنا عزیز آباد سے گرفتار کیا گیا اور وہاں جا کر ان کو مارا گیا، اور اس میں ان کی فیملی کے ایک دو ساتھیوں سمیت بہنوئی بھی تھے شاید، اور عزیز بھی تھے، 5 بندے جو ہوئے تو اس میں ایک ہی خاندان کے 3 ہی بندے تھے۔ یہ 95 کا جو آپریشن تھا وہ نصیر اللہ بابر صاحب تھے، اور نصیر اللہ بابر صاحب آپریٹ کر رہے تھے۔ ان کی جو ہے سارا سب چیز کر کے پولیس والے سے، جیسے ناز آباد کے اندر میں سمجھتا تھا ایک ڈی ایس پی سے عارف جا صدیقی صاحب وہ تھے، اور پھر اپنا کہ نیو کراچی کے اندر ذیشان کاظمی تھا، ذیشان کاظمی کی ٹیم میں پھر یہ آئے اپنا، کیوں نیو کراچی بڑا اہم علاقہ تھا۔ نیو کراچی میں پولیس نے شروع سے جو رکھے جام باز افسر رکھے، جیسے پہلے بہادر علی سے، اس کے بعد ذیشان کاظمی ان کو شہرت ملی، اور اس کے بعد جو توفیق زاہد جو ہے وہ بھی ذیشان کاظمی کی ٹیم میں تھے۔ اسلم حیات کے لیے ان لوگوں نے، ریحان کے ساتھیوں نے، اس کے گھر والوں نے قسم اٹھائی کہ اسلم حیات کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اسلم حیات جو اس کے بعد اپنے ایک دوست تھا، اس کو راجو، وہ پولیس پہ سب انسپیکٹر تھا، اور ایک اور دوست تھا، یہ لوگ اسلم حیات کو انہوں نے اسٹڈی ایجنسی پہ، اقرا اسٹڈی ایجنسی تھی گلشن اقبال میں، وہاں انہوں نے اسلم حیات کو دعوت دی، تو اسلم حیات وہاں دعوت کھانے چلا گیا۔ اس سے ایک دن پہلے جو ہے یہ ریحان کاڑے کے جو بچے ہوئے ساتھی تھے، فہیم کنکٹا، اپنا جاوید بچھو اور دوسرے جو تھے، انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا اچھی طریقے سے۔ 1997 میں اسلم حیات کو گلشن اقبال کے علاقے میں ایک اسٹیٹ ایجنسی پہ کہا جاتا ہے کہ اسے دھوکے سے وہاں کھانے پہ بلایا گیا، اور جب وہ وہاں دعوت میں تھا
تو وہاں پر اسے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اسلم حیات کو گو کہ اس کے پاس بھی پسٹل تھا لیکن اسے مہلت ہی نہیں ملی، اسے گولیاں مار کے وہیں پہ موقع پہ شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں دو چیزیں کہی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور یہ واقعات جو رونما ہوئے کہ انسپکٹر اسلم حیات شہید، جس کو پولیس اپنا شہید کہتی ہے، اسلم حیات انسپکٹر، اس کو ایک دعوت پر گلشن اقبال میں بلا کے اس انداز میں قتل کیا گیا کہ وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے اسے قتل کیا ہے یا جن لوگوں نے اسے قتل کروایا ہے، انہوں نے اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت دعوت پہ بلایا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں یہ کہا بھی گیا اور یہ سنا بھی گیا، اور یہ اس سے پہلے بھی یہ بات سنی سنائی اور شنیدن اور منہ در منہ اور سینہ گزٹ کے تحت لوگوں تک بھی پہنچی تھی اور بہت سارے پولیس والوں تک بھی پہنچی تھی کہ یہ ریحان کانا کے قتل کا بدلہ ہے، کہ ان کا یہ خیال تھا، ایم کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسلم حیات ریحان کانا کے قتل کا سبب بنا ہے، اس لیے اسلم حیات کو انہوں نے قتل کروایا۔ اسی طرح سے 23 اپریل 2004 میں جب ایم کیو ایم جنرل مشرف کے زمانے میں پاور میں آ چکی تھی تو اس وقت توفیق زاہد جن کے پاس پوسٹنگ نہیں تھی، وہ وزیر اعتاب تھے، تو ان کو ان کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران ان کو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو قاتل آئے اور انہوں نے پھولوں کی ٹوکری تھی جس میں ویپن رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اندر آ کے جو نماز کے لیے صف میں بیٹھے تھے، خطبہ چل رہا تھا، خطبہ سن رہے تھے، اس وقت ان کو گولیاں ماری گئیں، شہید کیا گیا، اور وہیں مسجد میں ان کو شہید کرنے کے بعد قاتل بآسانی فرار ہو گئے۔ ریحان کانا کی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت میں جو پولیس افسر، دونوں نامی گرامی پولیس افسر اس میں ایکٹیو تھے، ان دونوں کو نشانہ بنایا گیا اور ریحان کانا کی ہلاکت کا بدلہ لیا گیا۔ اب ریحان بھائی کے حوالے سے، فہیم فاروقی بھائی کے حوالے سے، فاروق پٹنی بھائی کے حوالے سے، یہ نعیم شرعی بھائی کے حوالے سے جتنی بھی لوگوں نے اس میں باتیں بنائی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دیکھیں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ نظریوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور نظریوں کے ٹکراؤ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف جو حریت پسند جسے سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف اسے تخریب کار سمجھا جاتا ہے، اسے ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے، دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ مہاجر قوم کی نظر میں وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ریاستی جبر کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر مقابلہ کیا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس قوم کے ہیرو ہیں، وہ اس قوم کے حریت پسند ہیں، اور ریاست کے نظر میں وہ شاید جو ہے وہ ان کی پالیسی یہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نام بگاڑ کے ان کو جو ہے وہ دہشت گرد مشہور کیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ پالیسی جو ہے نا، خود حکومت نے اس غلطی کو مانا، ریاستی طور پر بھی مانا، حکومتی سطح پر بھی مانا۔ ریاستی طور پر جب غلط مانا، جب خود پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جو ہے گورنر سندھ کے ذریعے جو ہے وہ تمام 1992 کے آپریشن کے متاثرین کو گورنر سندھ بلا کے ان تمام شہیدوں کو جو ہے باقاعدہ ایک ریوارڈ کے طور پر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جو ہے ایک طریقے سے اس پالیسی کو جو ہے وہ غلط سمجھنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے جو ان کو ریوارڈ دیا گیا، ان کو لواحقین میں چیک دیے گئے، تو یہ بنیادی طور پر ایک ریاستی سطح پر ایک طریقے سے ایک اکنالجمنٹ تھی کہ جو ان کی پالیسی تھی وہ غلط پالیسی تھی۔ اور اسی طریقے سے حکومتی سطح پر بھی جب 2008 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد جو ہے جب آصف زرداری صاحب جو ہے وہ 90 آئے تھے تو وہ سب سے پہلے شہداء قبرستان گئے تھے اور ان تمام شہیدوں کی قبروں پر گئے تھے، تو انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی، تو یہ بھی ایک طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک اکنالجمنٹ تھی کہ جو ہے جو کچھ بھی اس دور میں ہوا ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے اس سیاسی جماعت سے نمٹنے کا کوئی مروجہ طریقہ نہیں ہے، وہ ایک بالکل یعنی ریاستی طور پر کچلنے کا منصوبہ تھا جو کہ سراسر غلط تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ریحان احمد عرف کانا کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور کامنٹس میں لازمی بتائیے گا اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو۔